الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا رواه البخاری۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بندہ جب بیمار ہو جائے یا حالت سفر میں ہو تو اس کے لیے وہی عمل لکھا جاتا ہے جو وہ حالت صحت میں یا حالت اقامت میں وہ کیا کرتا تھا۔ مطلب ایک بندہ جب وہ صحت مند ہوتا ہے اور حالت صحت میں فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کچھ مستحب عمل یا نوافل ادا کرتا رہتا ہے، پھر وقت ایسا آتا اس پر کہ وہ مریض ہو جائے یا حالت سفر میں ہو تو فرائض کی ادائیگی تو اسے حالت مرض میں بھی کرنا ہے، حالت سفر میں بھی ادا کرنا ہے۔ چونکہ حالت مرض میں اب وہ چیز اس کے اندر باقی نہ رہی جو حالت صحت میں اس کے بدن میں جو طاقت تھی یا جو اس کے پاس حالت صحت میں وقت ملتا تھا کہ دیگر نوافل بھی ادا کرتا تھا، اب حالت مرض میں وہ ادا نہیں کر پاتا ہے، یا حالت سفر میں وہ ان تمام اعمال کو نہیں کر پاتا ہے جو حالت صحت میں نوافل کی ادائیگی کرتا تھا، تو اس کے لیے باقاعدہ جس طریقے سے وہ حالت صحت میں یا حالت اقامت میں مقیم کی حالت میں عمل کرتا تھا، اب وہ مریض ہونے کے بعد نہیں کر پاتا ہے، اس کے باوجود اس اعمال کو لکھا جاتا ہے اسی طریقے سے نفل پر اس کو ثواب دیا جاتا ہے، وہی نفل کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے جو وہ حالت صحت میں یا حالت اقامت میں کیا کرتا تھا، اب جو وہ مرض کی حالت میں یا سفر کی حالت میں نہیں کر پاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بندے مومن کے لیے کس قدر چھوٹ دی جاتی ہے اور کس قدر زیادہ سے زیادہ ثواب اس کو عطا کیا جاتا ہے جب کوئی اس پر مجبوری آ جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ حالت صحت کو غنیمت سمجھ کر کے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کچھ نوافل ضرور ادا کرے، کچھ مستحب اعمال ضرور وہ کرے، تاکہ کل جب یہ طاقت ڈھلے یا شخص مریض ہو جائے یا سفر کی حالت میں ہو، پھر ان اعمال کو اگر نہیں ادا کر پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جو وہ کرتا تھا حالت صحت میں حالت اقامت میں، آج مجبوری کی حالت میں اگر نہیں کر پا رہا ہے تو اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا انعام اور اکرام ہے ایک بندے مومن پر۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے اپنی جو صحت ہے، ابھی ہم مرض سے پاک ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسا مرض نہیں ہے کہ جو ہمیں نوافل کی ادائیگی سے روک سکے یا ہم کمزور پڑ جائیں، اس چیز کو ہم غنیمت سمجھیں، یا حالت سفر میں ہونے سے پہلے حالت اقامت میں اس چیز کو غنیمت سمجھ کر کے ہم کچھ ایسے اعمال کریں نوافل کی شکل میں جس کا ہم کو ثواب ملتا رہے، اور مجبوری کی حالت میں بھی اس کا ثواب ہمارے حق میں لکھا جائے، گرچہ ہم اس کو نہ کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔